سب کو سلام. اور ابھی اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات ہم کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں مجھے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس ٹائم پر ڈفرینٹ ممالک سے بیٹھ کر ہم لوگ آپ کو اس پر جوائن کیے ہوئے ہیں, اٹ از دا پارٹ آف دیٹ اکاؤنٹیبلٹی کہ ہم لوگ آج آپ کو شاید اب پیوریفیکیشن کے لیے ہم سامنے بیٹھے ہیں کہ شاید ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں ٹو میک اور رمضان ان ویری بیٹر وے. اور وہ جو آپ آیات کی بات کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دے کر اور لے کر سکھاتے ہیں. تو ایز آئی ٹولڈ یو بیفور دیٹ آئی ایم بینگ تھرو دیٹ سچویشن, تو اس کے بعد آئی جسٹ ریئلائز دیٹ آف کورس کہ دس از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی دیٹ وٹ آئی ہیو ڈن, سو دین ریموو دیٹ تھنگس فرام مائی لائف. اور تو وہ چیزیں اب مجھے جو ہے رمضان کی طرف ایک دس از اے ویری ویری پاورفل سیشن فار ٹوڈے. اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی ارادہ کر لیا ہے کہ دس از اٹ. جی. تو آپ کے اوپر میں ایک تو میری پرسنلی بھی دعا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ, اس کی پوری ایڈمنسٹریشن, اس کی ساری برکتیں رحمتیں اللہ آپ کی طرف بھیجے, کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کی محفل میں, جب اس کا کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس محفل کے اندر جب وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اینڈ دس از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی, تو پھر اللہ اس کے لیے رحمت واجب کر لیتے ہیں. سورہ الانعام 6 آیت 54, یہ خاص طور پہ ہماری اس بہن کے لیے جس نے, دیکھیں یہ ہر وہ شخص بہت قیمتی ہے جو قرآن کے ٹائم کا ایکچول فائدہ اٹھاتا ہو, اور قرآن کے ٹائم کا اس سے بہتر فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا کہ آپ اسی وقت رائٹ دیر اینڈ دین فیصلہ کریں. دیکھیں سودا اسی وقت ہوتا ہے کہ نہیں. ایز اے بزنس مین دیکھیں آپ, یا سیلز مین دیکھیں, یار کسٹمر کون سا اچھا لگے گا آپ کو, جو ادھر ہی آئے وہیں پہ بیانہ پکڑائے, بولو جی یہ ڈیل ہو گئی, آ جائے, ہاں جی میں آؤں گا پھر انشاءاللہ, سوچتے ہیں میں ذرا لیٹ می اسپیک ٹو مائی فیملی انشاءاللہ آئی ول گیٹ بیک, ٹھیک ہے میں ذرا آگے مارکیٹ سے ہو کر آتا ہوں. تو ونڈو شاپنگ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں چاہیے, اور یہاں تو ویسے ہی نہیں پتہ اگلے لمحے کا, تو یہاں پہ کبھی بھی ونڈو شاپنگ نہیں کرنی چاہیے, کبھی بھی پیسیولی نہیں آنا چاہیے اللہ کی محفل میں, کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم ہوتا ہے. دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو حاسبوا انفسکم, اپنے نفسوں کا احتساب کر لو. کب؟ خود ہی کر لو گھر بیٹھے بیٹھے, یا جب اللہ کا آئینہ سامنے آ جائے, اللہ کی بات کان میں جائے, تو وہی تو وقت ہے اپنا احتساب کرنے کا. اچھا ایک بات بتائیں, قیامت والے دن کون سی کتاب کے اوپر حساب ہوگا؟ کس معیار کے اوپر؟ آیات کے اوپر نا, یہی معیار ہے نا اللہ کا. اللہ نے اپنا معیار چھپایا کیا دنیا سے؟ بتا دیا نا اس نے. اچھا یونیورسٹی کیا چھپا کے پیپر بناتی ہے یا پہلے بتاتی ہے کہ کیا پڑھا رہے ہیں, اسی میں سے آئے گا نا. یعنی جو ایگزام لینا ہوتا ہے وہی پہلے پڑھاتے ہیں پورا سال. تو ہدایت کی کتاب گھر میں دی, اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سمجھایا, تو ٹیسٹ کہاں سے آئے گا؟ اسی سے آئے گا. یہ ٹیسٹ ڈیلی ٹیسٹ چل رہا ہے, تو رزلٹ جو آئے گا وہ بھی یہیں سے آئے گا. تو اگر یہی آیات ہمیں قیامت والے دن پتہ چلیں اور میں غلط سائٹ پہ کھڑا ہوا ہوں, تو کیا ہے یہ؟ اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے نا. کیا خیال ہے؟ قیامت اسے ہی کہتے ہیں نا, کھڑے ہونے کا دن, اکاؤنٹیبلٹی کا دن, حساب کا دن, یوم جزا, یہی کہتے ہیں نا. اچھا وہی آیت اگر میں آج سن رہا ہوں تو آج کا دن کیا ہو گیا؟ یعنی ایک ٹریلر مل گیا آپ کو کہ یار ابھی اکاؤنٹیبلٹی کر لو, کیونکہ بعد میں پھر مین اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. کچھ کمپنیز ہیں جو آپ کو منتھلی اکاؤنٹس آفر کرتی ہیں, اکاؤنٹنگ فرمز, کہ آپ ہر اپنا بزنس کا منتھلی اکاؤنٹنگ کرو, بجائے سال کے اینڈ میں جا کے آپ ڈھونڈ رہے ہو یار کون سے خرچے نکالو اپنے, کہاں کہاں اسپینڈ کیے تھے, کہاں سے انویسٹمنٹ کی تھی, کہاں سے آئے تھے, بینک اسٹیٹمنٹس نکالو. تو وہ روز کا روز ہی ڈے ٹو ڈے چل رہا ہوتا ہے سارا, تاکہ اینڈ میں آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. سو یہ اس لیے سسٹر کی بات سے مجھے میرے دل کو لگی کہ ابھی اکاؤنٹیبلٹی کرو یار, لیٹس ڈو اٹ ناؤ. اگر ابھی بنتا ہے معافی تو ابھی معافی مانگتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیریسنس, ورنہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. آپ نے زندگی کا ٹائم, ایفرٹ, پیٹرول, آپ کا وہ پورا جو زندگی کا وہ وقت تھا وہ آپ نے سارا برباد کر دیا اگر آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تو. آئیے سورہ الانعام 6 آیت 54 پڑھتے ہیں. یوٹیوب پہ کہتے ہیں جی یور لائف اسٹائل چینجز اینڈ یور ہارٹ ٹرنز بیک ٹو اللہ. بالکل 100%.
مغفرت اگر قبول ہو گئی تو لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثال سب سے بڑی مثال ہے. جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مغفرت قبول ہو گئی تھی بارگاہ میں، تو کیا مکہ کو پتہ نہیں لگ گیا تھا؟ دروازے کھٹکھٹائے تھے انہوں نے جا کے. سب سے پہلے ابو جہل کا کھٹکھٹایا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر سب کا جا کے باری باری نوک کر کے، وہ دبنگ آدمی تھے. تو جس کی زندگی میں مغفرت قبول ہوئی تھی پورے مکہ کو پتہ لگ گیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ یار اٹس اے ڈفرنٹ ابی بکر. سو میری زندگی میں اگر مغفرت ہو رہی ہے اور بیوی کو ہی نہیں پتہ لگ رہا، بچوں کو ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ ابا چینج ہوا ہے، یا بیگم کو ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ اپنا ہسبینڈ کو ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ بیگم، یا جیسے میں نے ابھی بہن سے پوچھا تو وہ سندھ میں بیٹھی ہوئی وہ کہہ رہی ہیں کہ بچے اور ہسبینڈ کو بھی چینج نظر آ رہا ہے. بیکاز جب تبدیلی آتی ہے تو وہ چھپتی نہیں ہے. ہمیں جو انفارچونیٹلی ہمیں جو ورژن ملا بچپن سے وہ یہ تھا کہ معافی مانگتے رہو اور زندگی ویسی چلتی رہے، نماز پڑھتے رہو روٹین ویسے ہی چلتی رہے، روزے رکھتے رہو سب کچھ ویسے ہی چلتا رہے، عدالتیں ویسی چلتی رہے. روزہ جج نے بھی رکھا ہوا ہے، روزہ وکیل نے بھی رکھا ہوا ہے، فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. سبزی والے نے بھی رکھا ہوا ہے، رکشے والے نے بھی رکھا ہوا ہے، پرائم منسٹر بھی رکھا ہوا ہے، جنرل نے بھی رکھا ہوا ہے، سب نے رکھا ہوا ہے. پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں. کیبنٹ میں افطار بھی ہو رہا ہوگا پارلیمنٹ میں، لیکن کیا فیصلے چینج ہو جائیں گے؟ کیا لوگوں کی داد رسی شروع ہو جائے گی؟ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا. سو دیٹ مینس کہ جس کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یار معاملہ کچھ اور ہے، اس کو فوری طور پہ ڈبل چیک کر لینا چاہیے. پوری دنیا کو بدلنے کا انتظار نہ کریں، اپنے فیصلوں کو چیک کریں کہ بھائی میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. ہم پوری دنیا کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم نے اپنا جواب دینا ہے اللہ کو. اور جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں، ہمارے بچے، ہمارے ساتھ ہسبینڈ وائف، پیار کرنے والے لوگ. سورہ الانعام 6 آیت نمبر 54 پڑھتے ہیں کہ جو بھی آج اسی وقت اکاؤنٹیبلٹی کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے دیکھیں اللہ نے کیا رکھا ہے. جی بسم اللہ. اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لے آئے. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پہ ایمان لے آئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے آیت کی اکاؤنٹیبلٹی کو مان لیا، انہوں نے مان لیا کہ ہم یہ غلطی کرتے تھے. انہوں نے اپنا احتساب، جیسے آنٹی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنا آیت سن کے اپنا احتساب کر لیا، انہوں نے مان لیا کہ یا اللہ میں تو گناہگار ہوں، میں تو اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا تھا، میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں تو ٹائم ویسٹ کر رہا تھا، میں تو دنیا کو سارا ہی ٹائم دنیا کو دے رہا تھا، آپ کو تو ٹائم ہی نہیں دے رہا تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا روزہ یہ ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز سمجھ کے پڑھنی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کو میں نے چیک بھی کرنا ہے آیات کے ساتھ کہ میں ایمان واقعی لایا بھی ہوں یا خالی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا ہوں. سو جب تیرے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے، تو اصحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آیات سنی، تو پھر وہ ایگری کر گئے، اپنی غلطی مان گئے. تو کیا ہوا؟ جس طرح آج بہن کہہ رہی ہے کہ آج سے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہوں، تو ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہو گئی ہے. تو اب کیا کرنا ہے آگے دیکھیں. اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے تو کہہ کہ تم پر سلامتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ کہا تھا اللہ کے کہنے پہ کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. تو سنت میں آج یہ سلام کیا بہن کو نہیں ملے گا؟ چاہے وہ انگلینڈ میں بیٹھی ہو، چاہے سندھ میں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، مجھے بتائیں نا، کیا یہ سلام صرف 1400 سال پہلے ہی ملنا تھا یا قیامت تک یہ آیت لکھی ہوئی ہے؟ اور جو لوگ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، آیت سن کے ایمان لائیں گے، ان کو یہ سلام ملتا رہے گا. کیا خیال ہے؟ یا ہم محروم رہ جائیں گے اس سلام سے؟ تو آیت رسالت تو آج بھی سلام دے رہی ہے. آگے، تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی. تو سن لیں سسٹر، آپ جس حالت میں بھی، جس چیلنجز میں، جس سٹریس میں، جس سچویشن میں بھی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے. اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا رحمت کہ اس کو دینی ہے، کیونکہ اس نے مان لیا ہے، اس نے ایگری کر لیا ہے. معذرت کے ساتھ اللہ کو اتنا ہلکا نہیں لینا کہ اپنے مسائل کو اتنا بڑا کر دے کہ اللہ سے پوچھے ہی نہ کہ یا اللہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے.
اتنا لائٹلی نہیں لینا اللہ کو. دنیا کی ہر چیز کو اتنا سیریس لے رہے ہیں ہم, ڈاکٹر کی رپورٹ سے لے کے بینک کی رپورٹ سے لے کے ہر چیز کو ہم اتنا سیریس لیتے ہیں, اور اللہ ہمارے لیے کیا نہیں کر سکتا اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدری, یہ اللہ کو جان ہی نہیں سکے, یہ قدر ہی نہیں کی انہوں نے اللہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. سو اللہ نے رحمت لکھ لی ہے. اس کا مطلب ہے اب آپ کہیں بھی ہوں, کسی بھی حال میں ہو, اگر آپ نے اللہ کا ہاتھ چھوڑا تو پھر چھوٹے گا. اللہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اللہ نے رحمت لکھ لی ہے. آگے دیکھیں. بے شک تم میں سے اگر کوئی جہالت کے سبب برا عمل کرے گا. اب اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے جہالت کی وجہ سے, جہالت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے جو ہماری کنڈیشننگ, ہمارا خیالات, ہمارا رہن سہن جو پہلے سے چلتا آ رہا تھا, اس کی وجہ سے کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو کیا کرنا ہے؟ اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا. اللہ کہہ رہے ہیں توبہ کر لو. کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً کھڑے نہیں رہنا وہاں پہ, ایکسکیوزز نہیں دینے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پتھر نہیں ٹانکنے. آگے. اور اپنی اصلاح کر لے گا تو یقیناً وہ بخشنے والا رحیم ہے. سو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج سلام بھی مل رہا ہے اگر ہم آیت کے ساتھ ایگری کر لیتے ہیں. اپنے خیالی اسلام سے نکلیں اور آیت والے اسلام کو جانیں. بیسیکلی یہ چاہ رہا ہے قرآن ہم سے کہ جو ہم نے خیالات میں اسلام بنایا ہوا تھا اپنا, کہ میں نے نماز پڑھ لی, میں نے روزہ رکھ لیا, میں نے عمرہ کر لیا, میں تو جنت میں جا رہا ہوں, قرآن یہ چاہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن ایک پریکٹیکل کتاب ہے. قرآن آپ کو خیالی 2 + 2 نہیں کرتا. قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو مغفرت ہوئی ہے, ورنہ وہیں پہ کھڑے ہوئے بک کرکٹ کھیل رہے ہو. کتاب ایک جگہ پر بیٹھ کے دکا چوکا چھکا تو بڑا آسان ہے, لیکن قرآن پریکٹیکل کتاب ہے. قرآن پریکٹیکل لوگوں کی کتاب ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار آپ اتنا آگے آ گئے ہیں. کل آپ اس آیت میں کھڑے ہوئے تھے, یہ خلاف ورزیاں کر رہے تھے, پھر آپ نے اس آیت میں جا کے معافی مانگی, آج آپ اس آیت میں آ گئے ہیں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے کیونکہ میں نے آیت کو اپنے ساتھ کر لیا ہے. تو جب آیت آپ کے ساتھ ہو گئی تو کون ساتھ ہو گیا؟ اللہ. تو جو آیت, جس کے ساتھ آیت نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ ہے؟ بتائیں مجھے. بھائی ایک بندہ اپنی مرضی سے جی رہا ہے, جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے, وہ کیا اللہ ساتھ ہے اس کی ہر کرپشن میں, اس کی ہر گڑبڑ میں؟ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا میں ہر کسی کے ساتھ ہوں. وہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین یحب الصابرین یحب المحسنین. ہر کسی سے نہ وہ محبت کر رہا ہے نہ ہر کسی کے ساتھ ہے. ہاں کھانا پینا آکسیجن یہ وہ, اور اس نے اپنی ایکسس سب کو دی ہوئی ہے. شارک سے قریب سب کے ہے, لیکن کون اس کے قریب, اس کو قریب رکھتا ہے, بس یہ فرق ہے.